سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فجر کی نماز کی فضیلت اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات، اس کو قضا کرنے کے نقصانات۔ فجر کی نماز کے لیے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا شیطان دل میں بار بار خیال ڈالتا ہے کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سویا رہے۔ اگر بندہ جاگ بھی جائے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی سو جا، بعد میں پڑھ لینا۔ تو اسی بات کو مان کر بندہ سو جاتا ہے اور پھر تب جاگتا ہے جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا ثواب ہے تو فرمایا اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مسجدوں میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اگر بیمار اور معذور شخص بھی ہے تو وہ بھی گھسیٹ گھسیٹ کر نماز کو پہنچے گا اگر ان کو نماز کے فائدے کا پتہ چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے، اگر انسان کو فجر کی نماز کا فائدہ معلوم ہو جائے تو وہ یہ نماز قضا ہی نہیں کرے گا۔ اس کا اجر و ثواب اصل میں ہمیں موت کے بعد ہی ملے گا۔ اگر کوئی آدمی فجر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہے، اس کو گناہ ہوتا ہے اور اس کے کام مشکل ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور حل ہونے کے نام ہی نہیں لیتے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے سے نحوست ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ نماز کی حالت میں تھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات حل فرماتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، اس بات کا خیال رکھ کہ اللہ تجھ پر اپنی ذمہ داری کا سوال نہ کرے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کر، کیونکہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ بھی فجر کی نماز ادا کریں اور اپنے گھر میں تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ بھی فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ ملیں گے بہت جلد ایک اچھی ویڈیو میں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیون۔